السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارپوری۔ ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بہت جلد کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے تختی نمبر 12 مشق قواعد وقف سے متعلق 4 قاعدے جن کے بغیر اس تختی کو پڑھنا ناقص سمجھا جائے گا۔ تو آئیے سیکھ لیتے ہیں وہ قواعد۔ قاعدہ نمبر 12 مد عوض کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کلمہ کے آخر میں 2 زبر والی تنوین پر وقف ہو رہا ہو تو وہ تنوین الف سے بدل جائے گی اور تنوین والا حرف اس الف سے مل کر ایک الف کے برابر کھنچ کر حروف مداحی کی طرح پڑھا جائے گا، جیسے کیدن سے کیدا، ترابن سے ترابا۔ اس کو مد عوض اور مد بدل کہتے ہیں۔ مد سکون عارضی وقفی قاعدہ نمبر 13 مد سکون عارضی وقفی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد آ جائے کوئی حرف ساکن کہ جس کا سکون اصلی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، تو وہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھنچ کر پڑھا جائے گا، جیسے محیط سے محیط، نعیم سے نعیم۔ اس کو مد سکون عارضی وقفی کہتے ہیں۔ مد لین عارضی وقفی قاعدہ نمبر 14 مد لین عارضی وقفی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کلمہ میں لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو تو وہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھنچ کر پڑھا جائے گا، جیسے والصیف من خوف۔ اس کو مد لین عارضی وقفی کہتے ہیں۔ وقف بالابدال قاعدہ نمبر 15 وقف بالابدال کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کلمہ کے آخر میں گول تا پر وقف ہو رہا ہو تو وہاں پر یہ تا ہا سے بدل جائے گی اور تا کی جگہ ہا کے ساتھ وقف کریں گے، جیسے عیشتن سے عیشہ۔ اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ تختی شروع کرائیں۔ عین الف مد زبر آگے آیت